قرآن مجید کا 23واں سورہ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 23واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 74واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی 11 آیتوں میں مومنین کے اوصاف کے تذکرے کی وجہ سے سورہ مومنون کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ولادت کے بعد اس سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک میں خدا نے نجات پانے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، فضول باتوں سے منہ موڑنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہی زمین کے وارث بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے اور ہر جاندار جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہونے اور ظالم سے نجات پانے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں برزخ کا ذکر ہے۔ دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے، اور اسی عالم برزخ میں روز قیامت تک کے لیے انسان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا۔ جو شخص جمعے کی صبح اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی عاقبت سنوار دے گا اور اسے انبیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ لہذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون۔ یہی لوگ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور باتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے، ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور باتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کے
کافر سرداروں نے کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، لہذا کچھ دیر انتظار کرو۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ بس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے دو دو سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اے نوح ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی۔ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين۔ اور کہیں پروردگارا ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کر گزریں گے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا جس کی دعوت یہ تھی کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے
جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تب تم نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بعید ہی بعید ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو بس ایسا آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، عرض کیا پروردگارا ان لوگوں کی تکذیب پر میری نصرت فرما۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنانچہ وعدے حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا، پس رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، پھر ہم نے یکے بعد دیگرے برابر اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تکذیب کرتی، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری تابع دار ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ،
پھر انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو اس امید پر کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اطمینان تھا اور چشمے پھوٹتے تھے۔ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں ہیں، وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتکب ہوتے رہتے ہیں. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. آج مت چلاؤ، تمہیں ہم سے یقیناً کوئی مدد نہیں ملے گی. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. مستكبرين به سامرا تهجرون. تکبر کرتے ہوئے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے بےہودہ گوئی کرتے تھے. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں. ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں یقیناً صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر
بہکتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور باتحقیق ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ عاجزی کا اظہار کیا نہ زاری کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کے قبضے قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون۔ لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائے گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو صرف قصہ ہائے پارینہ ہے۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون۔ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہیں کس کی ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ وہ کہیں گے اللہ کی ہے، کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ کہہ دیجئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ وہ کہیں گے اللہ ہے، کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ وہ کہیں گے اللہ، کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خپتی کہاں سے ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔
بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون۔ وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے، بس وہ منزہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے پروردگار اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين۔ اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں، ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ فرمائے گا خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فرمایا تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔